أجر عظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. اللہ نے وعدہ کیا ہے. یہ وعدہ کسی تاجر کا نہیں، زمیندار، دکاندار، سیاستدان کا نہیں، ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. حضور کے غلاموں کی اور صحابہ کی تعداد وہ ہزاروں میں نہیں ہے، لاکھوں میں ہے. 1,30,000 حضور کے صحابہ ہیں، جن میں 70,000 صحابہ کے مزارات جنت البقیع میں ہیں. باقی مختلف علاقوں میں ان کی قبریں ہیں. پاکستان کے علاقہ پنجگور میں بھی صحابہ کرام کے مزارات ہیں. صحابی کی تعریف یہ ہے، ایمان کی اینک لگا کے جس نے حضور کا دیدار کیا ہو اور پھر ساری زندگی اس پہ قائم رہا ہو. اگر اس نے حضور کو دیکھا ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، وہ بھی صحابی نہیں. اور اگر ایمان کی حالت میں دیکھا، صحابی بنا، لیکن بعد میں وہ اسلام سے برگشتہ ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، وہ بھی صحابی نہیں ہے. صحابی کی تعریف یہ ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو اور حضور کا دیدار کیا ہو، اور دیدار مصطفیٰ کے بعد اس پہ وہ ساری زندگی قائم رہا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں. لیکن اس میں سے وہ بندہ بھی نکل گیا جس نے خواب میں حضور کو دیکھا ہو، کلمہ بھی پڑھا ہے، حضور کا دیدار بھی کیا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں خواب میں حضور کا دیدار نصیب ہوا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جنہیں خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے لیکن وہ صحابی نہیں کہلائیں گے. صحابی وہ جس نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کا دیدار کیا ہو. صحابہ وہ جنہیں صبح صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب ملتا تھا، نبی کی دید ہوتی تھی. صحابہ کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے. 1,30,000 کم و بیش حضور کے صحابہ ہیں. جنہوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابی کہلائے، جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تابعین کہلائے، اور جنہوں نے تابعین کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ تبع تابعین کہلائے. انسان اپنی محنت سے شب بیدار بن سکتا ہے، تہجد پڑھ کے عابد بن سکتا ہے، اللہ کا خوف دل میں بسا کے پرہیزگار بن سکتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر کے عرفات، منا کا، مزدلفہ کا وقوف کر کے حاجی کہلا سکتا ہے. ایک مجاہد تلوار لے کے میدان جہاد میں جنگ کر کے مجاہد اور غازی کہلا سکتا ہے. جام شہادت نوش کر کے شہید کہلا سکتا ہے. حتیٰ کہ وہ راضی کہلا سکتا ہے، فیصلہ کر کے قاضی بھی کہلا سکتا ہے، لیکن نہیں بن سکتا تو صحابی نہیں بن سکتا. کیونکہ صحابی کے لیے شرط ہے ایمان بھی لائے اور حضور کا دیدار بھی کرے. جس نے ایمان لایا اور حضور کا دیدار کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، کوئی صدقہ خیرات اس کے دامن میں نہیں ہے، ادھر کلمہ پڑھا، فوراً موت آ گئی، لاکھ غوث بھی مل جائیں اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. 1000 کتب بھی مل جائیں
اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گھمسان کی لڑائی جاری ہے، گھمسان کا رن ہے، گھمسان کی لڑائی جاری ہے، اور کافروں اور مسلمانوں کے مابین جہاد اور جنگ جاری ہے۔ ایک ٹیلے پہ ایک سونا جہا جنا بہ کے جنگ نہ منظر تک رہا ہے۔ ایک یہودی نہ نوکر چروایا بکریاں لے کے آیا تے انہیں تکیا بھئی چن نہ حسن کھٹے تے اس سونے نہ حسن زیادہ ہے، ذرا نیڑے جا کے نہ تکاں بھی کیڑا کی سونا ہے۔ قریب آیا، آ کے کہتا ہے سونیا تیرے جہا سونا میں نہیں تکیا نہ کہ آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ، میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہودی کا چرواہا کہنے لگا تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد شک مجھے نہیں رہا کہ تو واقعی اللہ کا رسول ہے، میں نو یقین ہو گیا کہ تو واقعی اللہ نہ رسول ہیں۔ اے رسولہ نے چہرے ہی ایڈے سونے ہونے، سونے اگر میں کلمہ پڑھا اور میدان جہاد میں شامل ہو کے شہید ہو جاؤں میں نو بھی جنت ملے گی۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ اور شہید ہو جا، تیری جنت کی ضمانت مصطفیٰ اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ اس نے حضور کا دیدار کیا، دیدار مصطفیٰ کے بعد اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے اس کا ایمان قبول کیا، سینے سے لگایا۔ اس آکھیا اگر ہونی میں ہونے تلوار لے کے چلا جاواں جنت لبسی؟ آپ نے فرمایا بالکل لبسی۔ آہنا ہے میں چلا تے جاواں لیکن میں جس یہودی نہ چھیڑوں ہاں بکریاں چرانا پیا، میں مر گیا تے بکریاں نہ کہ ہو سی۔ آپ نے فرمایا تو ایک ٹیلے پہ چڑھ جا اور بکریوں کی طرف منہ کر کے کہہ دے میرا تہاڈا رشتہ ختم ہے، میں سرکار نہ نوکر بن گیا، اپنے گھر چلیاں جاؤ، فرشتے تیری بکریاں نو گھیر کے تے مالک نے کر لے جا سکتے۔ اس نے کلمہ پڑھا، ٹیلے پہ چڑھ گیا، بکریوں کو دیکھ کے کہتا ہے بکریوں ہن میرا تساں نہ رشتہ ختم ہو گیا ہے، میں سرکار نہ نوکر بن گیا، میں غلامی مصطفیٰ نہ پٹا گلے چ پا لیا ہے، لہذا جاؤ اپنے مالک نے گھر ٹر جاؤ۔ فرشتوں نے بکریوں کو گھیرا اور مالک یہودی کے گھر پہنچا دیا۔ اس بندے نے تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں شامل ہو گیا اور کافروں کو مولیوں گاجروں کی طرح کاٹنا شروع کر دیا۔ ایک کافر نے گھات میں بیٹھ کے وار کیا اور گردن پہ تلوار لگی، جام شہادت نوش کیا۔ صحابہ دائیں بھی کٹھے ہو گئے، بائیں بھی۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے او نویاں مہمانہ، وہ اسانے پیر پراوا تیری تے ساری زندگی گناہ وچ گزری ہے، نماز تیرے کول کونی، روزہ تیرے کول کوئی نہیں، زکوٰۃ تو نہیں دیتی، عمل صالح تو نہیں کیتا، تو کلمہ پڑھیا نال ہی میدان جہاد وچ شامل ہو کے شہید ہو گیا ہیں۔ حضور نے جملے سنے تو میرے آقا کریم تشریف لائے اور حضور نے اتھے تاریخی جملے بولے۔ آپ نے اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا مبارک ہووی مزدوری کٹ کیتی یا اجر چوکھا پا لے آئی، مزدوری کٹ کی اجر چوکھا پا لے۔ صحابہ حیران ہو کے حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی مسلمان ہیں؟ ہائے ہائے ہائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، میرے نوکروں، میرے غلاموں، میرے نوکروں، جس بندے نے ساری زندگی گناہ کیتے 80 بہاراں گزاریاں 90 بہاراں گزاریاں او دے نام اعمال دے اندر کوئی نیکی نہیں، انہیں کفر وچ ٹائم گزاریا، انہوں کلمہ شہادت نصیب ہوں گیا، انہیں خلوص نیت نال میرا کلمہ پڑھیا۔ سرکار دو جان شفیع آسیاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انہیں کلمہ پڑھیا خلوص نیت نال، انہیں نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھیا، زکوٰۃ نہیں دیتی، عمل صالح نہیں کیتا، کچھ بھی نہیں کیتا، ادھر کلمہ پڑھن دی دیر سی نال ہی موت آ گئی۔ ہاں ہاں اللہ نہ صرف او دے گناہ معاف فرما دینا ہے بلکہ او دے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل دینا۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم
کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ میرے حبیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ایمان لانے کے بعد موت آ گئی، اللہ اکبر، جنہ میرے آقا کریم دا دیدار کیتا انہاں دا او صحابی، اور جنہ ایمان دی اینک لا کے صحابہ دا دیدار کیتا او تابی۔ اچھی بولو، قرآن دی ایک آیت سنانی ہے آپ حضرات نو۔ اللہ کریم فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے لوگ مہاجر اور انصار وچوں جنہاں سرکار دی اتباع کی تھی، ارشاد باری تعالی میں مدینے دے تاجدار، انہاں دیاں شاناں تے بڑیاں نرالیاں، انہاں دیاں عظمتاں تے رفعتاں نو کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن جنہاں نے ایمان دی اینک لا کے صحابہ کرام دا دیدار کیتا، والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں نال راضی اور رب نال راضی، اللہ انہاں نال راضی اور رب نال راضی۔ صحابہ دا جنہاں نے دیدار کیتا اور تابعین نے، میرے بھائیو تابعین دی تعداد بھی ہزاراں دے اندر نہیں ہے، لکھاں دے اندر ہے، تبا تابعین دی تعداد بھی ہزاراں دے اندر نہیں ہے، لکھاں دے اندر ہے۔ سرکار فرماتے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ، میرے زمانے تو بعد جڑا میرے زمانے نال جڑ گیا او بہتر زمانہ، اور اس تو بعد او بہتر زمانہ جڑا اس زمانے نال جڑ گیا۔ علماء کرام نے کرنی تو ایک بہت عظیم نقطہ بیان فرمایا ہے، اگر آپ حضرات سبحان اللہ بولو تو میں سنا دیں۔ کرنی، کرنی، کرن کہتے ہیں زمانے کو، کرنی میرا زمانہ، کرنی میرا زمانہ۔ علماء کرام نے کیا کمال اور لطیف نقطہ بیان فرمایا ہے، سرکار نے کرنی بولیا، کرنی، کرنی میرا زمانہ، ادھے اندر چار حرف نے، قاف رائے نون یائے، جڑے نہیں سن رہے ہو ایک باری توجہ کرو تو آنو لطف نہ آوے، اے جملہ میں نو واپس کر دینا ہے، اتنا پارے میں انہوں کول رکھن وستی تیار ہاں، کسے ہور نو سنا دیاں گا۔ کرنی دے چار حرف نے، قاف را نون یا، قاف را نون یا۔ اللہ کریم دے پاک نبی کہنے نے سب تو بہتر زمانہ میرا زمانہ، علماء کہنے نے چار حرف سرکار نے بولے، قاف تو مراد صدیق، رے تو مراد عمر، نون تو مراد عثمان، یا تو مراد علی۔ صدیق کا آخری حرف قاف ہے، عمر کا آخری حرف را ہے، عثمان کا آخری حرف نون ہے، علی کا آخری حرف یا۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا۔ او جیڑا راز عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک تھا، پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔
جنہاں نے صحابہ دا دیدار کیتا او تابعین، ایک باری ذرا سبحان اللہ. جنہاں نے حضور دا دیدار کیتا او صحابہ، جنہاں نے صحابہ دا دیدار کیتا او تابعین، تابعین جنہاں حضور دا دیدار نہیں کیتا. لیکن آؤ میں توانو ایک تابعی دی گل سناواں جنہیں سرکار دا زمانہ پایا ہے اور انہیں کلمہ بھی پڑھیا ہے اور دل دے اندر انہیں میرے نبی دے پیار دا چراغ بھی جلایا ہے، انہوں سرکار دے عشق دے اندر رونا بھی نصیب ہویا ہے. لیکن سرکار دا دیدار باوجود کوشش دے نہیں ہویا، سرکار دا زمانہ بھی پایا، کلمہ بھی پڑھیا، چراغ بھی جلایا، رونا بھی نصیب ہویا، لیکن کوشش دے باوجود انہیں سرکار دا دیدار انہوں نہیں ہو سکیا. میرے آقا کریم مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے، او دے عشق نو سلام ہے، او دی محبت نو سلام ہے. سرکار صحابہ دے دوران بے کے منہ یمن ول کر کے خشبوں سونیاں شروع کر دیتیاں. صحابہ کہہ دینے اللہ دے نبی کے پہ سنگ دے ہو. آپ نے فرمایا میں نو قرن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یمن سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے. حضور کی دی آ رہی ہے. فرمایا میرا ایک دیوانہ ہے یمن دن رہن والا، اللہ دے نبی ایڈا ہی دیوانہ ہے تے ایتھے کیوں نہیں آندا؟ سرکار دی آنکھاں چوں موٹے موٹے آنسو آئے. آپ نے فرمایا کہ کرے ماں بیمار ہے، ماں دا خدمتگار کوئی نہیں، ماں دے خدمت دی وجہ تو اللہ نے اس نو اے شان عطا فرمائی ہے. او بیٹھا یمن دے اندر خشبوں مدینے دے وچ آ رہی. بندہ میں نے کہنے لگا مولوی صاحب پھر وہی گل آ گئی نا جذبات والی، وہی گل آ گئی نا جذبات والی، عشق والی. عشق دے اور جذبات دے فرد دے اندر بہ جاندے ہو. ایک میں ہو سکتا ہے کہ مدینے بہ کے یمن دی خوشبو آئے. میں کیا خدا کے بندے یہ مسئلہ تو قرآن نے حل کر دیا ہے. حضرت یوسف کرسی تے بیٹھے چہرے تے نقاب بھائیاں نو شک پہ گیا اوہی ہے جنہوں رات دے اندھیرے وچ کھو دے اندر سٹ کے آئے ساؤ. بھائی حیران ہو کے کہنے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تسی یوسف تے نہیں ہو. آپ نے ویکھیا ہن راز کوئی نہیں رہ گیا. آپ نے اپنے چہرے تو کپڑا اتاریا، فرمایا ہاں ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. میں یوسف ہاں اور میرے پہلو دے اندر بین والا میرا بھائی بنیامین ہے. اور تسی تے خوہ وچ سٹ کے آ گئے سو، کھوٹیاں سکیاں دے بدلے میں چڑھ والے ہو. اللہ نے میں نو عزتاں فرمائیاں. اج توانوں بھکاری بنا کے ہاتھ وچ کشکول دے کے بھیجے آئے اور میں نو مصر دا بادشاہ بنایا ہے. میاں صاحب کہندے نے چپ کریں تے موتی مل سن، اے صبر کریں تا ہیرے، اے پاگلا مانگ جے رولا پاسے، اے ناموتی ناشیز. آپ نے پوچھیا میرے ابا جان دا کے حال ہے؟ بھائی کہنے نے تینوں یاد کر کر کے انہاں دے اکھاں دی بینائی چلی گئی ہیں. آپ نے فرمایا تے تسی پتر کیڑی گل دے سو، علاج کیوں نہیں جے کرایا؟ بھائی کہندے نے کہ کریے ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا، کوئی حکیم نہیں چھوڑیا، کوئی دواخانہ نہیں چھوڑیا، لیکن مرض وددا گیا جو جو دواواں دینے گئے. پاک نبی دیاں اکھاں چ موٹے موٹے آنسو آئے. آپ نے فرمایا میرے ابا جان دی اکھاں دی بینائی چلی گئی ہے. وہ ہر ٹائم رو کے کہندے نے یوسف کتھے، اے دستے نائی، اے میرا نور خزانہ، وچ
وچ تساں شمع نہیں دسی دی اے جس دا دل پروانہ آپ نے اپنی قمیض اتاری اپنا کرتا اتاریا اور ٹھپ کے اپنے ہاتھ رکھ کے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا اے میری قمیض لے جاؤ اے نہیں آکھیا دھوبی نے سوٹ دھو کے رکھیا ہویا ہے درزی نے سی کے سلائی کر کے رکھیا ہویا ہے بیوی نے استری کر کے ہینگر وچ لٹکایا ہویا ہے نہیں نہیں بھی قمیصی ھذا اے میرا قمیض لے جاؤ جدے دھاگیاں نے اللہ دے نبی دا پسینہ چوسیا ہے اس قمیض دی شان اے وے فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِي بَصِيرًا کوئی بندہ مجھے ثابت کرے 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا کہ حضرت یوسف نے اس سے پہلے کسی نابینے کا علاج وہ اپنی قمیض کے ساتھ کیا ہو جیڑا کم بعد وچ ہونا سی حضرت یوسف نے اودیاں خبراں پہلے دی دتیاں نے آدھے نے غیب کوئی نہیں نبیاں نو میں کہ غیب نے کوئی پوچھل تے نہیں ہونے نو غیب نے کوئی سنگ تے نہیں ہونے اے ہی غیب ہے جڑا کم بعد وچ ہویا ہے اللہ دے پاک نبی یوسف نے اودیاں خبراں پہلے دے دتیاں بھائی کہندے نے قمیض دا کے کرنا ہے فرمایا قمیض جا کے میرے بابے دیاں اکھاں تے پا دیو نظر جانے خدا جان قمیض لے کے بندہ چلیا مصر چوں لمبا واقعہ پہلے بھی کئی بار سنا چکا ہوں آج جو بات کہنی ہے وہ کہنے کے لیے آپ کو یہ واقعہ سنایا دوبارہ اتھوں بندہ قمیض لے کے چلیا حضرت یعقوب 300 میل دور اپنے دار الحزن حزن دے گھر دے اندر بہ کے اپنے توترے تے پوتریاں تے دوتریاں تے پوتریاں نال گپ شپ لا رہے ہیں اچانک آپ نے منہ مصر ول کر کے خوشبو سونی شروع کر دیتی توترے تے پوترے کہندے نے نانا دادا اے کے پہ کر دیو فرمایا اگر اے نہ سمجھو بابا پٹنیوں لے گیا ہے تے قسم لے لو انی لا اجد ریح یوسف ایک باری پھر تو سبحان اللہ دا موقع دین لگا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ نہیں بولنا تے پھر کدو بولنا ہے آپ نے فرمایا اگر اے نہ سمجھو بابا پٹنیوں لے گیا ہے تے انی لا اجد ریح یوسف اس دہاڑے یعقوب نبی نے ایک خبراں غیب سنا یا اج پیارے اے یوسف ولنا اے آیاں ٹھنڈیاں ہوا ذرا پیار سے جھوم کے کہہ دے سبحان اللہ حضرت یعقوب نے کرتے دی خوشبو سنگی ہے معراج دی رات یعقوب نبی سمیت 1,54,000 کم و بیش انبیاء کرام میرے نبی پیچھے مقتدی بن کے انہوں نے نماز پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے میرے بھائیو اللہ دا قرآن دسدا ہے اللہ نے اے واقعہ قرآن پاک دے اندر بیان کر کے قیامت تک آن والے لوگوں نے سبق عطا فرمایا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا جڑے ہاتھ بند کے بیٹھو ایک باری ہاتھ کھول کے کھڑے کر کے سبحان اللہ بولو اگر اے شان مقتدی دیئے کہ وہ مصر چو چلن والے کرتے دی خوشبو کنان میں بہ کے سن سکتا ہے تو پھر مدینے دا تاجدار یمن چو اویسے کرنی دی خوشبو کے بھی نہیں سن سکتا ایک پارٹی ایسی بھی ہے جڑی آنی ہے درود نہ پڑھیا گا اے کڑی لوڑ ہے صلاۃ و سلام اے بریلویاں نواں کو بدعت کاڑی کوئی نہیں بس وہاں پہ جا کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صرف وہاں پہ ہے ایتھے بنین چ نہیں مورگاہ چ نہیں پنڈی چ نہیں میں کیا تسا پتہ ہی کو نہیں توانو حضور دی شان
ہائے ہائے حضور فرمانے نے جنہیں بھی محبت نال ہائے 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 جملہ بہت بڑا جے بہت بڑا جملہ جے تسی نہ بھی بولو پھر بھی بڑا جے سرکار فرمانے نے جنہیں محبت نال میرے تے درود و سلام پڑھیا او جتھے بھی بہ کے پڑھ دے وے حضور فرمانے نے میں ادا نام ہی جان دا واں او دے باپ دا نام ہی جان دا جیڑا نبی مسجد نبی دے اندر درود و سلام سن سکدا ہے او بڑین اور مورگاہ دے اندر بھی درود و سلام سن سکدا ہے اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے بھی درود بڑیاں شانہ والا ہے جڑا نماز دے اندر پڑھنے آ لیکن ادھے اندر صلاة ہے سلام نہیں ہے صلاة ہے سلام نہیں ہے صلی علی تو مراد صلاة سلام نہیں ہے صحابہ نے پوچھیا یا نبی اللہ اے صلاة سلام کتھے وے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اہل ایمان نو دو چیزاں دا حکم فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ برکت اور ثواب دی نیت نال اگلا جملہ پڑھ دیو صلو علیہ وسلموا تسلیما حضور صلاة تے ہے سلام کیڑا ہے حضور نے فرمایا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی جڑا درود پاک اذان تو پہلے پڑھ دے ہیں ادھے اندر صلاة وی سلام وی سب سے جامع درود ہے سب سے جامع درود الصلاة پڑھ لو انشاءاللہ اجر میں الصلاة والسلام علیکہ سیدی اے لفظ یاد کر لو سیدی یا رسول اللہ میرا یقین ہے میں ایک فرمان توانو حضور دا سنایا تے تسی بالکل محبت دے نال بولو گے توانو بولنا پہ جائے گا ہن پکے ہو جاؤ بھئی نہیں بولنا میں توانو بلا لواں گا اے میرے جملے نہیں سرکار دے جملے حضور فرماندے نے جنہیں جمعے والے دن میرے تے درود و سلام دی کثرت کی تھی زیادتی نال میرے تے جمعے والے دن درود پاک پڑھے ہو قیامت والے دن جتنا مرضی رش کیوں نہ ہوئے میں اس اپنے نوکر نو بلا کے سینے نال بھی لاواں گا اودے نال سلام بھی لواں گا سلام بھی لوں گا اور سینے سے بھی لگاؤں گا جنہیں کس دن زیادہ درود پڑھا اونچی جمعے والے دن جنہیں محبت دے نال اور کثرت دے نال میرے تے درود شریف پڑھیا اے جمعہ دا دن نے اگر اور کوئی موقع نہ ملے میری اپیل ہے آپ بھائیں آگے کہ کم از کم زیادہ نہیں تے 100 بار حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک محبت دے نال پڑھنا ہے حضور فرماندے ہیں درود پڑھن والے دا نام ہی مصطفیٰ جاننے نے اور ادھی ولدیت بھی مصطفیٰ جاننے حضور تو سانا غلام ہے ایتھے بے کے خشبوہاں پہ سونے ہوتے ایتھے کیوں نہیں آنا سرکار فرمایا ماں نہ خدمت کرنا لا کوئی نہیں ماں نی خدمت دی وجہ تو نہیں آ سکنا صحابی کہندے نے یا نبی اللہ اے دسو انہیں توانو تکے حضور فرمانے نے تکیا تے نہیں لیکن سچ پچھو جتنا انہیں ویکھے آئے اتنا تو سمی نہیں ویکھے آئے حضور نہ کیوے فرمایا نہ ادا ویسے کرن درین والا ہے مسلم میں صاحب مسلم نے اور مشکات میں صاحب مشکات نے حدیث پاک کو بیان فرمایا کہ ان یأتیکم رجلا یقال له اویس یقال له اویس وله بیات فدع اللہ فدع اللہ فدع اللہ فأذهبه الا موضع الدینار او موضع الدرہم حضور فرما دینے یمن دے اندر رہندا ہے میرا نوکر نا ادا ویسے کر دی پچھن والے ہمیں ایک حضور دے غلام جنہ دا نا حضرت عمر ہے میں قربان جاواں عمر تیری عظمت اور شان تے ہاتھ بن کے کہنے نے اللہ دے نبی ادے نال کسے دی ملاقات بھی ہوئے گی حضور نے فرمایا ہاں ہاں ایک تو ہوئے گا ایک میرا ویر علی ہوئے گا ایک تو ہوئے گا ایک علی ہوئے گا
اللہ دے نبی پھر تے بڑے اعزاز دی گل ہے، اے دسو جدوں دے نال ملاقات ہوئے تے اساں کے کرنا ہے؟ میرے آقا نے اپنا کرتا اتاریا اور ٹھپ کے تے مولا عمر نو دتا، فرمایا میرے غلام نو جدوں ملنا ہے تے انہوں محمد دا سلام کہنا ہے۔ او ویسے کرنی تیری عظمت تے قربان جاواں، ساری کائنات جس محمد پہ سلام بھیجتی ہے وہ مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیج رہا ہے۔ اے میرا سلام دینا ہے اور میرا کرتا دینا ہے، اور کرتا دین تو بعد میرے نوکر نو کہنا ہے میری امت دی بخشش دی دعا منگ دے وے، میری امت دی مغفرت دی دعا منگ دے وے۔ ایک نجدی ملیا، ایک پانچا چھنگ ملیا، انہیں آکھیا مولوی صاحب جذبات وچ آ کے اپنا ایمان خراب کر دیندے ہو، اس گل نال نبی دی شان وددی نہیں، نبی دی شان گھٹدی ہے۔ سرکار نے اویس نو آکھیا کہ دعا میری امت دی مغفرت دی کر دیو، جڑا بندہ آپو کم نہ کر سکے تو اے کل کراندا ہے، لہذا اے جملہ بول کے تساں سرکار دی بے ادبی کی دی ہے۔ میں کہ بے ادبی نہیں کی تھی، اے تعصب دی اینک اتار کے حضور دی محبت دی اینک پا تینوں پتہ چلے آدھا کمیں بے ادبی نہیں۔ میں کہ حضور اے گل کر کے دنیا نو پیغام دینا چاہنے کہ ساڑیاں شانہ تے بڑیاں اچیاں نے، اے چھوٹے موٹے کن تے میرے نوکر بھی کر لینے، ہمارے غلام بھی کر لیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا، حضرت عمر تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ حج پڑھا۔ خطبہ حج پڑھنے کے بعد جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ جانتے ہیں وہاں ہر علاقے کے اپنے خیمے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی ہر علاقے کے خیمے تھے۔ آپ نے حاجیاں نو خطاب کر کے فرمایا حاجیو حج پڑھن تو بعد سارے ٹر جائیو، یمن والے نہ جائیو، میں کو تساں نال گل کرنی۔ سارے ٹر گئے، یمن والے رہ گئے، حضرت عمر ان کے خیمے میں چلے گئے۔ یمنیوں جی حضور یمنیاں۔ آپ نے فرمایا تساں نے علاقے چ کوئی اویس ہے؟ وہ سارے جاکت شاکت سن نوجوان، انہوں نے آکھیا نا اس نانا بندہ تے سننے ہی پہلی باری پہ یہ تو کوئی نہیں۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، ہائے ہائے کھڑے ہو گئے، آدھے عمر پاک قربان جاواں میرا ایک رشتہ دار ہے اس نے نام اویس ہے، لیکن وہ تے چلا جے ہے، وہ تے دیوانہ جے ہے، وہ تے ایویں درویش ملنگ جے ہے، اسی ہسنے ہاں وہ رونا ہے، اسی رونے ہاں وہ ہسنا ہے، وہ اویس ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تانوں اجازت۔ جبہ لے لیا، سر تے رکھیا، حضرت علی پاک دا بوا کھڑکایا تے دروازہ کھڑکا کے علی نو بھی نال لے لیا تے چل پے یمن ول تے دروازہ ایک بندے دا کھڑکا کے آکھیا اساں اویس نو ملن آئے ہیں، اویس دسو۔ او بندہ کہندا ہے عمر تسی کتے تے اویس کتے؟ او تے چھیڑوے درویش ملنگے، لوگ ہستے نے روندا ہے، لوگ روندے نے ہسدا ہے، او تے جنگل وچ اٹھ پیا چراندا ہوئے گا، بکریاں پیا چراندا ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں انہوں ملنا ہے۔ حضرت عمر اگے اگے، مولا علی پیچھے پیچھے، ایک جنگل کراس، دو دریا کراس، تریا جنگل کراس، اگے گئے حیران ہو گئے، جھاڑیاں دے اندر مسلح پایا ہویا ہے اور اٹھتے بکریاں چردیاں پیاں نے، پیڑاں چردیاں پیاں نے، اور آپ اللہ دی عبادت پہ کر دے اپنے اسے نال، اپنی سوٹی نال، اپنی لاٹھی نال، اپنی چھڑی نال انہاں سارے جانوراں دے ارد گرد دائرہ لایا ہویا ہے، اور آپ نے فرمایا ہے اوے جانورو جتھے جتھے میں دائرہ لایا ہے کوئی جانور باہر نہ جاوے، خبردار کوئی بھیڑیا اندر نہ آوے۔ میں اللہ کریم دی بارگاہ سجدہ کرن لگا، نماز پڑھ دے پہن اے دوئے جنے قریب کھڑے، آپ نے بڑے اطمینان نال قیام کیتا، رکوع کیتا، سجدے دے اندر گئے، دوئی رکعت مکمل کر کے سلام پھیرے آؤ۔ حضرت عمر کہنے السلام علیکم، بابا جی نے پرت کے جواب دیتا تے کہنے نے تو کونے؟ فرمایا جناب میرا نام عمر ہے، میں ابو بکر دا جانشین ہاں، نبی دے مصلی دا امام ہاں، حضور دے منبر دا میں خطیب ہاں، میرا نام عمر بن خطاب ہے۔ اے جڑا نال بندہ ویکھدے پئے ہو اے نبی دا ویر، مومنہ دا امیر، سنیاں دا پیر، تے نا علی حیدر کرار۔ حضرت اویس کرنی دیاں خوشی نال چیخاں نکل گئیاں، آدھے نے انشاءاللہ وسطہ روے میرے نبی دا مدینہ، مدینی ہو آئے ہو، مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ، مل کے بولیں مدینہ 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 مدینہ۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں بابا جی توانو مبارک ہوئے، سرکار سلام بھیجے، آیا آیا سرکار سلام بھیجے، چیخا مار کے نا جنگل وچ نس پے، آہنے لوگ لوڑو لوڑو کوئی اور ہو سی، میں ایڈا وڈا اعزاز میرا کتوں آیا کہ سرکار میں نو سلام بھیجا۔ حضرت عمر آہنے نا اساں سرکار کو نشانی پوچھی سی، انہاں آکھیا سی بھئی ہتھیلی نے درمیان سفید رنگ نہ نشان ہے، او برس نہیں بیماری نہ نشان نہیں، او میرے غلام نہیں نشانی ہے، اساں نشان تک ہی سلام دیتا ہے، ایویں نہیں دیتا۔ مولا علی کہنے نے اویس سلام سن کے اتنے دیوانے ہو گئے ہو، اتنے بدل گئے ہو، اگلی گل تے اساں کیتی نہیں۔ اویس کہنے نے اگلی گل کیویں؟ مولا علی کہندے نے سرکار نے اپنا جبہ بھیجیا ہے تے سرکار نے تحفہ دیتا ہے قبول کرو، اور حضور نے فرمایا میرا جبہ دے کے سلام دے کے میری امت دی مغفرت دی دعا منگوانی ہے۔ حضرت اویس قرنی نے سارے کم چھوڑ دیتے، کہندے نے پہلے حضور دا حکم پورا کراں گا پھر باقی کم بعد وچ کراں گا۔ اویس قرنی نے سرکار دا جبہ رکھ لیا سر تے علی نو سجے پاسے کھڑا کیتا، عمر نو کھبے پاسے کھڑا کیتا، اور فرمایا میں دعا منگدا جاواں گا تسی آمین کہندے جاؤ۔ جبہ سر تے رکھ کے رو کے کہندے نے مولا فضل تیرے دی اے آس کریم تے ہو غرور نہ کوئی صدقہ اپنے اے پاک نبی دا تے بخش خطا جو ہو۔ تفریح الخواطر ایک کتاب ہے، میری لائبریری میں پڑھی ہے، علامہ عبدالقادر صاحب اس کے مصنف ہیں۔ آپ کہتے ہیں جبہ سر تے وے اور دعا پہ منگدے نے اللہ میرے نبی دی امت دی معافی فرماؤ، لا مکان جو آواز آئی سر اٹھا لے، اللہ نے تیرے نبی دی اتنے لکھ امت نو معاف کر چھوڑے آئے۔ ہاتھ بن کے کہندے نے واسطہ وڈا ہے بندے کٹن، وسیلہ بڑا ہے بندے کم ہیں، اللہ اور ودا دے میرے سرکار دے امتیاں نو۔ آواز آئی سر اٹھا لے، اللہ نے اتنے لکھ اور بندے تیرے نبی دی امت دے معاف کر دیتے۔ تری واری پھر کہندے نے اللہ واسطہ بڑا ہے بندے کٹن، تری واری پھر آواز آئی اتنے لکھ معاف کیتے، تے جدو چوتھی واری آپ نے عرض کیتا یا اللہ بندے کم نے واسطہ زیادہ ہے، تے آپ نے سر اٹھا کے دعا منگ لئی، تے علی پاک کہنے نے سجدے جا رہے سو تے چہرے تے اداسی، تے ہن چہرہ گلاب دے پھل ونگ پیا کھڑدا ہے، لگدا ہے کال مل گئی ہے، رابطہ ہو گیا ہے۔ حضرت اویس کہنے نے علی میرے نبی دی امت نو اللہ نے حضور دے جبے دی برکت نال لکھاں دی تعداد وچ معاف کر چھوڑیا ہے۔ مولا علی کہنے نے تسی اتنے ہی خدا دے مقبول ہو کہ اللہ ایک ایک سجدے دے بدلے لکھاں بندیاں نو معاف کرنے آئے، تے تھوڑی دیر سجدے سر رہن دیوار تاکہ باقی بھی معاف ہو جامنار۔ ہن او بندہ بولے جڑا یارویں کھاندا ہے تے او بندہ بالکل نہ بولے جڑا یارویں نو حرام کہندا ہے۔ آپ نے فرمایا علی بس میں جڑی دعا منگنی سی منگ دیتی ہے، تیرے خاندان دے اندر ایک بچہ پیدا ہون والا ہے جڑا رہن والا گیلان دا ہوئے گا تے بغداد دے اندر آئے گا، نہ ادا عبدالقادر جیلانی ہوئے گا، ادھے بندے دعا منگ کے میں بخشوائے، ادھے بندیاں دی مغفرت کروا لے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ